إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات۔ محترم اساتذہ کرام اور طلبہ اعظم، اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کا ساری انسانیت پر جو سب سے بڑا احسان ہے وہ اللہ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے احسان کا تذکرہ اللہ نے خود کیا۔ اللہ نے انسان کو زندگی دی، جسم دیا اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا۔ لیکن جب باری آئی اس عظیم نعمت کی تو اللہ رب الرحمن نے اپنے احسان کو جتلا دیا۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور ہم نے انسانوں پر، مومنوں پر احسان عظیم کیا، اور وہ احسان یہ کیا کہ ہم نے ان کے لیے ایک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کی خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آگو اس انداز سے زندگی بسر کرنے پر لگا دیں جیسے اللہ رب الرحمن کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ اللہ کے قرآن کریم میں اللہ رب الرحمن فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی یہ ہے، آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کی اطاعت بھی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں نے اطاعت کرنی ہے اور ہم سب مسلمان ہیں، تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک بہت ہی نمایاں پہلو ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاذ بنا کر بھیجا ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ استاذ تھے، آپ استاذ انسانیت تھے، آپ معلم انسانیت تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ترتیب سکھائی، وہ تربیت کی ہے لوگوں کی، اصحاب رسول کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھلایا کہ استاذ کون ہوتا ہے اور استاذ کے حقوق کیا ہوتے ہیں، استاذ کا منصب کیا ہوتا ہے، استاذ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اور وہی حقوق اور استاذ کے مناصب اور مراتب کو اپنانے کا ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب الرحمن نے اہل علم کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے مرتبے والے، تم میں سے عزت والے، تم میں سے مقام والے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ساری کائنات کے لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہیں، اللہ کے نزدیک معزز لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور ایمان لانے والوں میں سے بھی اللہ رب الرحمن مرتبہ دیتا ہے، اللہ رب الرحمن مقام دیتا ہے، اللہ رب الرحمن عزت اور شان دیتا ہے، تو ان لوگوں کو دیتا ہے جو علم والے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب الرحمن تم میں سے ایمان والوں کو بلندیاں دیتا ہے اور ان لوگوں کو برکت دیتا ہے جو علم والے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ، یاد رکھیے آج آپ اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پہ آپ سیکھنے کے لیے، تربیت کے لیے، کردار کی اخلاقی طور پہ بڑھاوٹ کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ سیکھنے کا عمل جاری رہے، صحیح معنوں میں جاری رہے، اور آپ اس پر عمل بھی کر رہے ہو، تو پھر آپ سے بہتر شخص کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب الرحمن کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے، جو بندہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ چلتا زمین پر ہے، اللہ رب الرحمن کے فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے۔ لیکن صحیح معنوں میں طالب علم ہونا چاہیے۔ ایک امام تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ابھی بھی طالب علم ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو مرتے دم تک طالب علم رہنا چاہتا ہوں،
کہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا جہان کی ہر چیز دعا کرتی ہے، لیکن طالب علم تو ہو رہا، اور طالب علم بھی ہو اور جس سے علم سیکھ رہا ہے اس کی عزت نہ کرے تو وہ طالب علم کیسا ہے؟ انسان علم سیکھنے والا بھی ہو لیکن علم کی قدر نہ کرے، وہ انسان کیسا ہے؟ وہ طالب علم کیسا ہے؟ یاد رکھیے میرے عزیز طلباء، آپ سب یہاں پہ آتے ہیں، یہاں سے ڈگریاں لے کر آپ جب پاس ہو کر اچھے نمبر لے کر پھر کالج یونیورسٹی میں چلے جائے اور اپنے جو فراغت حاصل کرنے، بڑی بڑی شاندار ڈگریاں حاصل کر لیں، اگر آپ اخلاقی لحاظ سے اپنی تربیت نہیں نہ کر سکے، یہ اتنے سال خرچ کیے ہوئے، اتنا پیسہ خرچ کیا ہوا، یہ سارے کا سارا فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ڈگری چھوٹی ہو تھوڑی ہو لیکن اللہ رب الرحمن کے حکم کے مطابق سیکھا ہوا انسان نے ہو تو وہ انسان کو فائدہ دیتا ہے، وہ چیز فائدہ دیتی ہے۔ اگر آپ تربیت یافتہ ہے نا تو پھر آپ کو ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کردار بتاتا ہے، آپ کا اخلاق بتاتا ہے، آپ کی دستار بتلاتی ہے، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا جاگنا ہر انداز میں آپ سے علم جھلکتا ہے، اور جس علم جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اپنے آپ کو منوا لیا کرتا ہے۔ پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میں خدا ہوں، میں پلک ہوں، میں پلا ہوں، لوگ کہیں گے یہ صاحب علم ہے، لوگ کہیں گے یہ صاحب کردار ہے، لوگ کہیں گے یہ صاحب اخلاق ہے۔ آج آپ یہاں پر ہے، یہاں سے پڑھیں گے چلے جائیں گے، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے اساتذہ پر آپ کی چھاپ موجود رہے گی۔ جب آپ ان کے سامنے آئیں گے، آپ کا نام ان کے سامنے آئے گا، آپ کے کردار کو فوری وہ جج کریں گے، وہ فوری سمجھ جائیں گے یہ کیسا تھا، اچھا ہوگا دل سے دعا نکلے گی، برا ہوگا بد دعا نکلے نہ نکلے لیکن اچھے الفاظ بھی نہیں نکلے۔ تو اپنے آپ کو اس انداز سے اپنی یاد ایسی چھوڑ کے جائیں کہ جب آپ یاد آئیں تو آپ کو یاد کرتے ہوئے لوگ یہ کہیں کہ یار ایسا انسان کبھی نہیں ملتا، انسان ہو تو ایسا ہو، طالب علم ہو تو ایسا ہو، اولاد ہو تو ایسی ہو، نہ کہ یہ کہ جب آپ اپنی جگہ سے جائیں تو کہیں اللہ کا شکر ہے جان چھوٹی، یہ بدتمیز تھا، یہ پلا تھا، بد کردار تھا، بد اخلاق تھا۔ ایسے آپ کے تمغے آپ کو چاہیے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کے جانے کے بعد بھی، آپ کی پیٹھ کے پیچھے بھی، آپ کی غیر حاضری میں بھی آپ کے اساتذہ، آپ کے گھر والے، آپ کے جاننے والے، آپ کے معاشرے والے، آپ کے خاندان والے، آپ کے جو ہے وہ جو جتنے بھی دوست احباب ہیں وہ آپ کے بارے میں اچھے الفاظ بول رہے ہو تو پھر صحیح معنوں میں انسان بن کے گئے۔ کہتے جب انسان دنیا میں آتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے، انسان دنیا میں آتا ہے رو رہا ہوتا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اور انسان اپنا کردار ایسا بنا کے جا، اپنی زندگی ایسی گزار کر جا اس دنیا سے تو ہنستا ہوا جائے، لوگ تجھے یاد کر کر کے تھاڑے مار کے روتے، نہ کہ یہ کہ شکر ہے جان چھوٹی، زمین کا بھار ہلکا ہو گیا، ایک بوجھ زمین کا تھا وہ چلا گیا ہے، جان چھوٹی مر گیا اور ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد بھی آپ کے لیے عزت کے الفاظ ہو، آپ کے بعد بھی آپ کے لیے اخلاقی، آپ کی کردار کے لحاظ سے آپ کی تاریخ ہونی چاہیے، تب آپ کے صحیح معنوں میں انسان ہونے کا اور طالب علم کا حق ادا ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام کی تمام مخلوقات سے اشرف، افضل، اعلیٰ، برتر بنایا ہے۔ اس کے کچھ تقاضے، اپنے آپ کو گرانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے، اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، اگر اپنے آپ کا مرتبہ چاہیے، فضیلت چاہیے، مقام چاہیے تو اپنی انا، اپنی ہستی، اپنی میں، اپنا ایگو، اس کو ہٹا دیجئے، ختم کر دیجئے، اس کو مٹی میں ملا دیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ دانہ زمین میں جاتا ہے، مٹی میں ملتا ہے، اپنی ہستی کو ختم کرتا ہے، اپنی پہچان کو ختم کرتا ہے، تو پھر وہ اس سے پودے نکلتے ہیں، اس سے جو وہ بڑھوتری ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو میری عزیز طلبہ، اس ساری کے ساری بات کا مطلب پورے جتنا بھی آپ کا عرصہ، آپ 10 سال پڑھیں، 20 سال پڑھیں، 40 سال پڑھیں، ساری زندگی طالب علم رہیں۔ طالب علم رہنے کا تقاضا یہ ہے، طالب علم بننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے بڑوں کی عزت کریے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو بندہ ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کو آپ جو وہ بڑا سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سیلیبریشن یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے جو تعلیمات ہیں، سکھائی ہوئی تعلیمات ہیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے، ہم ناکام ہیں، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا۔ اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں، اللہ رب الرحمن کے قرآن سے اللہ فرماتا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی مثال جن کو تورات و انجیل دی گئی، علم تھا، انہوں نے علم کو نہیں اپنایا، علم کو چھوڑ دیا، عمل نہیں کیا، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک گدھا ہو، گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہو، کتابیں لاد کر گدھا سکالر نہیں بن جاتا، عالم نہیں بن جاتا۔ اپنے اتنے بڑے بڑے بیگ اٹھا کر، بڑی بڑی ڈگریاں اٹھا کر، اگر اخلاق نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو پھر
گدھے میں اور انسان میں فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اساتذہ، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں، بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ ادب، احترام اور شفقت سے پیش آنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر